السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کے 28 روزے مکمل ہو گئے اور آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے، اور ممکن ہے آج کا روزہ آخر ہو جائے اور ممکن ہے کہ ایک روزہ اور رکھنا پڑے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کے اندر میں آپ کو 29ویں روزے کے جو خاص اعمال اور وظائف ہیں آج کے دن کے وہ بتلاؤں گا، پھر اس کے بعد 30ویں روزے کے جو خاص اعمال اور وظائف ہیں وہ بتلاؤں گا، تاکہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگلے دن کی جو وظائف ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر چاند نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی ویڈیو میں آپ اگلے دن کے خاص اعمال اور وظائف بھی دیکھ کر اچھی طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 29ویں روزے میں یعنی آج ہمیں کون کون سے اعمال کرنے ہیں 29ویں روزے کی حالت میں۔ پہلا عمل نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد درود ابراہیمی 47 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ 47 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اگلا عمل نماز ظہر ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا علیم 133 مرتبہ پڑھنا ہے، 133 مرتبہ یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت نمبر 26 یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اگلا عمل نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 4 رکعت صلاۃ الحاجت کا جو طریقہ ہے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا میں نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت پڑھیں جس طرح میں نے بتلایا ہے، خاص صورتیں ہیں، خاص آیتیں، خاص طریقہ ہے، اسی طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد یعنی صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے ایک یا رحیم، یہ 133 مرتبہ پڑھیں، یعنی 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد 29ویں روزے کا آپ کا اعمال اور خاص وظائف یہ مکمل ہو گئے۔ اور 30ویں روزے میں جو آپ کا اعمال کرنے ہیں، دیکھیں نماز فجر کے بعد آپ کو یا عظیم اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا نام ہے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا رزاق یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 30ویں روزے کی حالت میں یا حکیم یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد 30ویں روزے کی حالت میں یا سمیع 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 30ویں روزے کی حالت میں استغفار پڑھنا ہے 40 مرتبہ۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ استغفار یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد یہ استغفار پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل پڑھیں، جیسے میں ابھی پہلے بتایا، نیچے میں اس کا صلاۃ الحاجت کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں کلک کر کے صلاۃ الحاجت کا طریقہ دیکھ لیں اور اسی طرح سے پڑھیں جس طرح میں نے اس میں طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہ 30ویں روزے کا بھی خاص اعمال اور وظائف میں نے آپ کو بتلا دیے، 29ویں کے یہ بتلا دیے۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظائف کریں، روزے کا اہتمام رکھیں، تراویح کا اہتمام رکھیں، اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ آپ یہ اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی لا علاج بیماری کو ختم کر دے گا، آپ کے مرادوں کو آرزو کو پورا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خصوصاً ان حضرات کو کہ جنہوں نے میری ہدایات کے مطابق جس طرح میں نے اعمال بتائے ہر روزے کو آپ نے وہ عمل کیے، روزانہ وہ اعمال کیے، وہ وظائف کیے، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی مرحمت فرمائے، آخرت میں مرحمت فرمائے۔ میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جو بھی دلی حاجات مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔